الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں، بہنوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان عبدالوہاب آپ کو پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر، آپ کی جو زندگی ہے اس کے اوپر اس سلسلے کو شروع کیا ہے۔ کل میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو منتخب کیا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنعانہ کو، اور کنعانہ کی اولاد میں سے قریش کو، اور قریش میں سے بنو ہاشم کو، اور بنو ہاشم میں اللہ تعالیٰ نے مجھے منتخب کیا۔ دوسری حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب پوری کائنات کو تخلیق کیا، تمام مخلوقات کو تخلیق کیا، تو ان میں سب سے افضل جو تخلیق تھی انسانوں کی، اللہ رب العزت نے ان تمام انسانوں میں انبیاء کو منتخب کیا، اور انبیاء میں سب سے زیادہ جو مقرب اور محبوب شخصیت اللہ رب العزت نے بنائی وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو لہذا آپ پوری کی پوری جو اللہ کی مخلوق ہے، کریشن ہے، انسانوں میں بلکہ تمام کے تمام عالمین میں اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص مقام عطا فرمایا، جس کو قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ اے نبی ہم نے آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا۔ پھر ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، کہ ہم نے تمام کی تمام انسانیت کے لیے آپ کو بشیر اور نذیر بنا کر، بشیر اس کو جو خوشخبری دینے والا ہو، اور نذیر اس کو جو ڈرانے والا ہو۔ تو ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیوگرافی کے حوالے سے جو گفتگو ہوتی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات کو عرب کے جو حالات ہیں ان سے بھی آئیڈیا ہو کہ عرب کے کیا حالات تھے، کیونکہ جب تک اگر آپ سرزمین عرب کو اور حجاز مقدسہ کو، یعنی اصل نام تو حجاز مقدسہ تھا یا سرزمین حجاز، اس کو جب تک آپ نہیں سمجھیں گے، اس کے محل وقوع کو نہیں سمجھیں گے، وہاں کے حالات کو نہیں سمجھیں گے، وہاں کی قوموں کو آپ نہیں پہچانیں گے، تو اس وقت تک آپ کے سامنے پوری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے اس کا احاطہ کرنا مشکل ہوگا۔ تو لہذا جیسا کہ میں نے کل عرض کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اپنی اہلیہ حضرت ہاجرہ اور اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل کو مکہ کے اندر لے جا کر آباد کریں، اور آپ نے وہاں جا کر ان کو آباد کیا، اور پھر حکم ہوا کہ پھر آپ وہاں سے واپس آ جائیں۔ اب دیکھیں کہ کہا کہ ان کو وہاں چھوڑنا ہے اور آپ نے وہاں نہیں رہنا۔ دیکھیں یہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ جب ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک مقام عطا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو اعزاز عطا فرمایا کہ ان کی ایک شخصیت کو پوری کی پوری ملت قرار دیا، تو لہذا اس حوالے سے کہ جب انہوں نے وہاں ان کو آباد کیا یہ اور اپنے بچے کو، اپنے اہلیہ کو چھوڑا، یہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ تو لہذا ناظرین، اس سے آگے ہم سلسلے کو لے کے چلیں گے بریک کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आपको एक दफ़ा फिर प्रोग्राम गुफ्तगू के अंदर खुश आमदीद करता हूँ। नाज़रीन, ब्रेक से पहले मैं गुफ्तगू कर रहा था कि किस तरीके से मक्कतुल मुकर्रमा को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए से आबाद किया। यानी सबसे पहले जो मकीन हैं मक्का के, वो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और उनकी वालदा हज़रत हाजरा सलामुल्लाह अलैहा हैं। तो लिहाजा नाज़रीन, अब सिलसिले को आगे लेकर चलते हैं। जैसे कि मैंने अर्ज़ किया था, कल बयान कर दिया था कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की फिर शादी मिज़ाज जो कबीला बनु जुरहम का सरदार था उसकी बेटी से हुई, और उससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को 12 बेटे अता किए, और उन 12 में से 10 तो बिल्कुल गुमनामी की दुनिया में चले गए और उनका तो कहीं तज़किरा नहीं मिलता, लेकिन 2 बेटे नाबित और केदार, इनका तज़किरा ज़रूर मिलता है हिस्ट्री के अंदर भी। नाबित और उनकी जो नस्ल थी, औलाद थी, वो सारी हिजरत करके, माइग्रेट करके ये जो आज का जो जॉर्डन है यहाँ पर आबाद हो गई थी। और पेट्रा के अंदर जो पहाड़ हैं और वो जो सुरंगें हैं और उन्होंने पहाड़ों को तराश के जो मकान बनाए थे, वहाँ पर आज भी उनकी बाक़ियात मौजूद हैं। उनको नयाबतून कहा जाता है। तो लिहाजा वो वहाँ जाके आबाद हो गए। और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के दूसरे साहबजादे थे केदार, और उनकी जो नस्ल है नाज़रीन, उसमें से 2 अफराद बड़े अहम हैं। एक का नाम है अदनान और एक का नाम है माद, जो उनके साहबजादे हैं। और ये जो अदनान हैं, इन्होंने सरदारी को कायम किया, ये मक्का के सरदार थे। और उसके बाद जब इनके बेटे माद बने, तो उस ज़माने के अंदर नाज़रीन एक बादशाह था बाबुल का, बख्त नसर, उसने हमला किया, और उस हमले के नतीजे के अंदर इन हज़रात को मक्का छोड़ना पड़ा, और ये मक्का छोड़कर सरज़मीन शाम गए। वहाँ से कुछ अरसा रहने के बाद यमन के एरिए के अंदर चले गए और वहाँ जाकर आबाद हो गए। तो नाज़रीन, कुछ अरसे तक वहाँ पे आबाद रहे। अब यहाँ पे तो आप इस सिलसिले को रोकें कि किस तरीके से ये दोबारा आए, क्योंकि कबीला बनु जुरहम जो था उनका कंट्रोल था, और किस तरीके से फिर चलता रहा। और फिर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के जो साहबजादे थे केदार, उनके साहबजादे अदनान, फिर आगे जो है सिलसिला चलता रहा माद। अब दोबारा से जब वापसी हुई है इन हज़रात की, कि जब बख्त नसर ने, आप हज़रात को मैंने पहले कई दफ़ा बताया है कि उसने 587 कबल मसीह जब फ़लस्तीन पे हमला किया, और वहाँ पर जो हमारे नज़दीक तो मस्जिद है और उनके नज़दीक जो टेंपल था हैकल सुलेमानी, उसको नुकसान पहुँचाया, उसको नेस्त व नाबूद किया, और यहूदियों को कत्ल किया, और वहाँ से जिला वतन किया। अपने साथ भी बहुत सारे यहूदियों को ले गया। और जिस वक्त में वहाँ पर ये सारी सूरत हाल खड़ी हुई है, तो नाज़रीन, यही वो मौका था कि जिस मौके के ऊपर ये हज़रात जो यहूद थे, ये वहाँ से निकले हैं सरज़मीन शाम से, और निकल कर यमन में आके आबाद हुए, और वहाँ से होते होते मदीना मुनव्वरा में आकर आबाद हुए। और मदीना मुनव्वरा में जो बनु नज़ीर और बनु कुरैदा और बनु कैनका, ये 3 बड़े कबीले थे। इसी तरीके से खैबर के एरिए में भी आकर ये हज़रात आबाद हुए वहाँ पर। तो इस तरीके से हमें ये जो मदीना मुनव्वरा है, इसके जो सराउंडिंग में जो यहूद कबाइल मिलते हैं, ये इनकी जो हिस्ट्री है वो वहाँ से है कि जो बख्त नसर ने उनको वहाँ से निकाला था। तो जिलावतनी करते हुए ये हज़रात यहाँ तक पहुँचे। ये तो मैंने थोड़ा सा आप हज़रात को इसलिए बयान किया ताकि आप हज़रात के इल्म में हो कि किस तरीके से यहूद यहाँ सरज़मीन हिजाज़ में आकर आबाद हुए। यमन में तो थे ही। अच्छा, जैसे मैं अर्ज़ कर रहा था कि यमन के अंदर फिर वो जो अदनान के साहबजादे थे माद, वो वहाँ जाकर आबाद हुए। तो यमन के अंदर एक बादशाह था, और उसका लक़ब था मकरब। उसने जो है नाज़रीन, जो अरब, मैंने जैसे आपको बयान किया था ना कि जो अरब मुस्तारबा हैं, उनके जद्द आला तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है, लेकिन जो अरब मुस्तारबा, अरब आरिबा जो हैं, ये सारे जाके आबाद हो गए थे यमन के अंदर। तो इन्होंने वहाँ पर एक बहुत बड़ी सिविलाइजेशन क्रिएट की, हुकूमत कायम की, और जो हम उनको कुरान के अंदर भी जिसका तज़किरा मिलता है कि जो सबा, वो मलका सबा तो इस इलाके की मलका थी ना,
لیکن وہ جو علاقہ تھا اس علاقے کے اندر جو حکومت قائم کی تھی انہوں نے قائم کی، اور انہی کی نسل میں سے یہ جو ابرہہ تھا اس نے پھر حملہ کیا بیت اللہ کے اوپر۔ یہ سورہ فیل کے اندر اس کا واقعہ پورا موجود ہے۔ تو لہذا ناظرین، اب جب یہود کو جب وہاں سے نکالا تو یہود یہاں پہ بھی آ کے آباد ہوئے تھے، یمن کے اندر بھی۔ تو یمن کے اندر ایک جو بادشاہ تھا، کرسچن بادشاہ تھا، یعنی نہیں یہودی بنی اسرائیل کی نسل کا ایک بادشاہ تھا ذو نواس۔ اس نے کیا کیا کہ پھر اس نے کرسچنوں کے اوپر، عیسائیوں کے اوپر جو ہے وہ حملے شروع کیے اور ان کو وہاں سے جلا وطن کیا۔ تو یہ اس طرح سے یمن سے یہ نکلے، اور یہ جو شام کے علاقے، جو ارد گرد کے علاقے تھے، وہاں پر جا کر آباد ہوئے۔ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب غزوہ موطا ہوا ہے اور جنگ یرموک ہوئی ہے، تو یہ ساری جو رومیوں کے ساتھ ہوئی، تو اصل میں تو وہ رومی تو روم کے رہنے والے تھے، لیکن جو کرسچن تھے وہ جو وہاں رہتے تھے، جو رومیوں کے زیر تابع تھے، وہ یہاں سے نکلے تھے، جو ذو نواس نے ان کو وہاں سے نکالا تھا۔ تو لہذا ناظرین، اس طریقے سے یہ جو سرزمین حجاز ہے، وہاں کے جو سراؤنڈنگ ایریا تھے، یعنی شام کا اور اس کے جو قریب کے جو ایریے تھے، وہاں پر آ کے کرسچن اس طرح سے وہاں آ کر آباد ہوئے۔ کیونکہ مکہ کے اندر ہمیں نہ تو یہود نظر آتے ہیں اور نہ ہی ہمیں جو ہے وہ عیسائی نظر آتے ہیں۔ اگر ہمیں عیسائی نظر آتے ہیں سرزمین حجاز میں، تو وہ نظر آتے ہیں جیسے میں نے عرض کیا کہ بارڈر کے اوپر جو شام کا علاقہ تھا اس کے پاس نظر آتے ہیں۔ باقی یہود جو ہے وہ ہجرت کر کے آئے اور مدینہ کے اندر آباد ہو گئے۔ تو لہذا ناظرین، اسی طریقے سے اب مکہ کے اندر جو سرداری چلی ہے، اب سرداری کس طرح سے، میں نے عرض کیا تھا کہ جب واپس وہاں سے یمن سے جو ماد ہیں جب واپس آئے، تو ان کی نسل کے اندر ایک سردار تھے، ان کے صاحبزادوں میں، ان کی نسل میں قصی بن کلاب۔ یہ جو شخص ہیں، ان کا بڑا کردار ہے۔ جب بھی ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہسٹری پڑھتے ہیں اور آپ کی جب شجرہ پڑھتے ہیں، تو اس میں ایک شخص ہیں جن کا نام ہے قصی۔ ناظرین، قصی جو ہے انہوں نے اپنی سرداری حاصل کی، اور ان کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام عبد دار تھا اور ایک کا نام عبد مناف تھا۔ تو لہذا جو عبد مناف تھے وہ طاقتور ہو گئے، ان کو اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا فرمائی، ان کی اولاد بڑی پھلی پھولی، تجارت کی، اور اس تجارت کی وجہ سے اور کثرت اولاد کی وجہ سے، یہاں پہ میں آپ کو ضمناً ایک بات بتاؤں کہ عربوں کے اندر وہ خاندان اور وہ قبیلہ طاقتور سمجھا جاتا تھا جس کے پاس افرادی قوت ہو، یعنی جس قبیلے میں مرد زیادہ ہوں، جنگجو زیادہ ہوں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ کیونکہ وہاں پہ کوئی اسٹیبلش کوئی ریاست تو تھی نہیں، کوئی بادشاہ اور اس کی کوئی فوج تو ہوتی نہیں تھی۔ اب وہی شخص طاقتور ہے جو جسمانی طور پر طاقتور ہے یا اس کے پاس افرادی قوت ہے۔ اس لیے جس کے پاس زیادہ اولاد ہوتی تھی، بیٹے زیادہ ہوتے تھے، زیادہ اس کا خاندان ہوتا تھا، تو وہ زیادہ طاقتور ہوتا تھا۔ تو افرادی قوت کے حساب سے، اور جس کی تجارت بڑھ جائے اور تجارت کرنے کی وجہ سے جو ہے اس کے پاس مال ہوتا تھا، تو مال کی وجہ سے بھی طاقت حاصل ہوتی تھی۔ تو لہذا ان دو چیزوں کی وجہ سے جو عبد مناف تھے، ان کے پاس جو مکہ کی جو اگر ایک طرح سے کہیں کہ حکومت ان کے پاس تھی۔ تو قصی کو تھوڑا سا اندیشہ تھا کہ بھئی یہ جو میرا بیٹا ہے عبد دار، یہ کہیں محروم نہ ہو جائے اور یہ کہیں پیچھے نہ رہ جائے۔ بیٹے تو دونوں ہی تھے، تو لہذا اس نے کیا کیا کہ اپنے بیٹے عبد دار کو مکہ کی جو تولیت ہے، یعنی متولی مکہ کا، اس کو بنا دیا، اور اس کے ذمے کام لگا دیے کہ حاجیوں کو لک آفٹر کرنا، پانی پلانا، اور کئی شعبے جو ہے اس کے حوالے کر دیے۔ تو لہذا اب یعنی مذہبی طور پہ تو عبد دار طاقتور ہو گئے اور سیاسی طور پہ عبد مناف ہو گئے۔ اب ان دونوں کے اندر آپس میں چپکلش ہونا شروع ہو گئی کہ بھئی اب یہ قریب تھا کہ ان کی آپس میں جنگ ہو جاتی۔ تو لہذا انہوں نے بیٹھ کر مکہ کی بہت ساری چیزوں کو جو ہے تقسیم کر لیا کہ بھئی جھنڈا اس کے پاس ہوگا، پانی یہ پلائے گا، حاجیوں کو لک آفٹر یہ کرے گا، کپڑا یہ بیچے گا، مطلب اس طریقے سے انہوں نے چیزیں بانٹ لی۔ لہذا ناظرین، آگے معاملہ چلتا رہا، اور پھر عبد دار کے ساتھ ساتھ عبد مناف کو بھی طاقت حاصل تھی، عبد دار کو بھی تھی۔ پھر عبد مناف کے جو ہے جو صاحبزادے ہیں ہاشم، ان کو جو ہے پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ سیادت عطا فرمائی، جو مطلب کے بیٹے ہیں، اور پھر اسی طریقے سے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد بھی ہیں، اور پھر اس طریقے سے ہوتے ہوئے عبد المطلب، اور عبد المطلب کے بعد جو ہے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آیا، تو حضور تو جب چھوٹے تھے جب ان کے دادا عبد المطلب کا انتقال ہو گیا۔ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ 571 عیسوی میں
جس سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے وہ عام الفیل کا سال بھی ہے، اور اس سال ہی ابرہہ نے حملہ کیا تھا مکہ کے اوپر۔ تو اس وقت مکہ کی جو سرداری تھی وہ کس کے پاس تھی؟ عبد المطلب کے پاس تھی، اور عبد المطلب نے ہی جا کے اس کے ساتھ جو واقعہ بڑا مشہور ہے نا کہ وہ جو ابرہہ ان کے اونٹوں پر اس نے قبضہ کر لیا، ان کے اونٹ چر رہے تھے مکہ کے باہر، تو عبد المطلب سے ملنے کے لیے گئے تو ابرہہ سمجھا کہ مجھ سے کوئی نیگوسیشن کرنے کے لیے آئیں گے، تو آپ نے اس سے ملاقات کی اور کہا کہ بھئی تمہاری جو فوج ہے انہوں نے میرے اونٹوں پہ قبضہ کر لیا ہے۔ تو وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا کہ میں تو تمہاری حکومت کو ختم کرنے کے لیے آیا ہوں، بیت اللہ کو ڈھانے کے لیے آیا ہوں، اور تمہیں جو ہے وہ اپنے اونٹوں کی پڑی ہے، تمہیں اپنی جو تمہاری قوم ہے، تمہاری جو مکہ کی جو آبادی ہے، رعایا ہے، اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو جی یہ اونٹ تو میرے ہیں اور لہٰذا اس لیے مجھے ان کی فکر ہے، باقی بیت اللہ جو ہے وہ تو اللہ کا گھر ہے اور وہ جانے اور اس کا گھر جانے، اور ہم لوگ جو ہے وہ اپنے اونٹ لے کے یہاں سے نکل جائیں گے، تو لہذا تم جانو اور بیت اللہ جانے۔ تو لہذا ناظرین یہ عبد المطلب تھے۔ پھر ان کے انتقال کے بعد جو ہے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آیا تو اس وقت عباس بن عبد المطلب جو تھے وہ مکہ کے سردار تھے۔ تو اس طریقے سے ناظرین مکہ کی جو سرداری تھی وہ قریش کے پاس، بنو ہاشم کے پاس تھی۔ تو ناظرین یہ تو تھوڑا سا میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک پس منظر بیان کر دیا کہ کس طریقے سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جو صاحبزادے ہیں کیدار، اور ہوتے ہوتے یہ حضرت عبد المطلب اور حضرت عبد المطلب کے بعد عباس بن عبد المطلب، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ناظرین فتح مکہ کے بعد آپ تو مکہ میں رہے ہی نہیں، آپ تو مکہ سے واپس آ گئے تھے مدینہ منورہ میں، اور آپ کا انتقال مدینہ منورہ کے اندر ہوا ہے۔ تو لہذا ناظرین اب یہ تو حضور کے اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کہ میں آپ کو حالات بیان کر رہا ہوں، وہاں کی سرداریاں بیان کر رہا ہوں، اور کیونکہ کوئی اسٹیبلش حکومت نہیں تھی، کوئی ریاست نہیں تھی، مختلف قبائل مختلف جگہوں پر رہتے تھے، اور کیونکہ قبائلی سسٹم میں ناظرین اصول یہ ہوتا ہے کہ ایک قبیلہ اپنے جتنی بھی اس کی برانچز ہوں، شاخیں ہوں، وہ اس کے مفادات اس کو بڑے عزیز ہوتے ہیں، کیونکہ اسی وجہ سے تو لوگوں کی جان مال اور عزت آبرو کی حفاظت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپس میں کسی کی دشمنی بھی ہوتی تھی، لیکن سامنے مخالف قبیلے والا اگر اس قبیلے کے کسی شخص کو نقصان پہنچائے یا لڑائی ہو جائے یا قتل کر دے تو یہ پورا قبیلہ مل کر جو ہے وہ اس سے بدلہ لیتا تھا۔ وہ اس لیے کیونکہ اسی وجہ سے ان کی بقا تھی، اور یہی سسٹم تھا امن و امان کو قائم رکھنے کا۔ تو لہذا اسی بنیاد پر جب دیکھیں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی رات جب قتل کرنے کا پلان کیا گیا تو صرف بنو ہاشم کو چھوڑ کر سب کو جو ہے کہا کہ شامل کیا جائے، کیونکہ بنو ہاشم جو ہے وہ اس لیے کہ وہ تو کہیں گے کہ بھئی یہ تو ہمارے قبیلے کے ہیں، اور سارے قبیلوں کو شامل کر لیا جائے تو پھر یہ بنو ہاشم کسی ایک سے بدلہ نہیں لے سکیں گے، ورنہ تو ان کو سب سے بدلہ لینا پڑے گا۔ تو لہذا اسی لیے کہا کہ وہ سب کو شامل کیا جائے، اگر کوئی ایک قبیلہ ہوتا تو بنو ہاشم اس سے لڑتے۔ تو لہذا یہ ایک وہاں کا ایک قبائلی سسٹم تھا جس کی وجہ سے وہاں کا نظم اور انتظام جو ہے وہ مکہ کا چلتا تھا۔ اب ناظرین یہ تو میں نے تھوڑا سا آپ حضرات کے سامنے تذکرہ کر دیا۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ مکہ کے اندر جیسے میں نے عرض کیا کہ جو یہود تھے وہ تو اہل کتاب تھے، وہ تو آ کے آباد ہو گئے مدینہ منورہ میں جس کو یثرب کہا جاتا تھا، اور وہیں پر وہ آباد تھے۔ مکہ کے اندر تو یہ لوگ نہیں تھے، مکہ کے اندر تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد تھی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک جو طبقہ تھا وہ دین ابراہیمی کے اوپر تھا، یعنی دین فطرت کے اوپر تھا، جیسا کہ عبد المطلب کے بارے میں بھی آتا ہے اور بہت سارے لوگوں کے بارے میں آتا ہے کہ یہ حضرات جو تھے یہ کسی قسم کی بت پرستی اور ایسے کوئی کام نہیں کرتے تھے، اگرچہ انہوں نے دین ابراہیمی کے اندر کچھ بدعات شروع کر دی تھیں۔ اور بدعات کیا تھیں کہ جیسے حج کی کوئی صورتحال بدل دی تھی، نسی کی رسم شروع کر دی تھی، اسی طریقے سے ان کے ہاں ایک رسم تھی کہ بھئی یہ جو بھی باہر سے آئے گا وہ ان کا بنا ہوا لباس خرید کر جو ہے وہ پہن کر طواف کرے گا، اگر اس کے پاس پیسے نہیں وہ تو پھر وہ برہنہ ہو کر طواف کرے گا۔ اسی طریقے سے جو لوگ باہر سے آئیں گے اور اپنے ساتھ کھانے پینے کی چیزیں لے کے آئیں گے تو وہ یہ ان کے لیے جو ہے وہ اس کا استعمال کرنا حلال نہیں، اور یہ لوگ عرفات نہیں جاتے تھے، اور اسی طریقے سے
اپنے حج کے دنوں میں اپنے گھروں کے اندر دروازے سے داخل نہیں ہوتے تھے، بلکہ پچھواڑے سے کوئی ایک راستہ بناتے تھے، وہاں سے داخل ہوتے تھے۔ یہ ساری باتیں قرآن کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سن 9 ہجری کے اندر حج فرض ہوا تو آپ نہیں آئے، اس لیے کہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تاکہ وہ جا کر وہ ساری جو رسوم تھی، بدعات تھیں، ان سب کو ختم کریں۔ اور پھر جب آپ آئے 10 ہجری میں تو آپ نے کہا کہ آج حج اپنی اصل حالت میں آ گیا، اور جن دنوں میں حج ہونا چاہیے تھا ان دنوں میں ہی ہو رہا ہے، کیونکہ میں نے آپ حضرات کو کئی دفعہ بتایا کہ نسی کی رسم کی وجہ سے یحلون عاما و یحرمون عاما، کہ وہ ایک سال حلال کرتے تھے، ایک سال حرام کرتے تھے، یعنی اگر کھیتیاں تیار ہو گئی ہیں تو ایک سال پہلے، ایک مہینہ پہلے حج ہو جاتا تھا، اگر کھیتیاں تیار نہیں ہوئی تو ایک مہینہ ڈیلے ہو جاتا تھا، تو اپنے مفادات کے تحت حج کو کرتے تھے۔ تو لہذا اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سال حج کیا وہ ذی الحجہ کا مہینہ تھا، اور یعنی اشورۂ حج میں سے ہی جو تاریخیں تھیں وہی تاریخیں تھیں جن تاریخوں میں حج ہوتا ہے۔ تو لہذا ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا جو بات میں یہاں پہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ اسی لیے یہ جو رسوم تھی ان رسوم کو ختم کروایا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے۔ تو ناظرین، یہ دین ابراہیمی کے اندر، اچھا اب آپ حضرات کے دل میں سوال اٹھے گا کہ بھئی یہ بت پرستی کہاں سے شروع ہوئی؟ دیکھیں، بت پرستی اس طرح شروع ہوئی کہ ایک قبیلہ بنو بکر کا ایک شخص تھا، عمر بن لوہی۔ یہ بڑا مالدار شخص تھا، پڑھا لکھا شخص تھا، اور اس کی بڑی عزت تھی۔ دیکھیں، اس سوسائٹی کے اندر جس شخص کے پاس بھی پیسہ ہوگا تو وہ شخص جو ہے وہ مالدار تصور ہوتا تھا، تصور کیا جاتا تھا اس کو، اور اسی کو سردار بھی مانا جاتا تھا۔ اور وہ کیونکہ یہ سفر بہت زیادہ کرتا تھا، سرزمین شام جاتا تھا، جیسے لیلافی قریش ایلافی رحلۃ الشتاء والصیف، جیسے میں سورہ قریش کے اندر بیان کر چکا ہوں کہ یہ سرزمین شام کے سفر بہت زیادہ عرب کے لوگ کرتے تھے، اور یہ شخص بھی سفر کرتا تھا۔ تو یہ جب سفر کرتا تھا تو وہاں سے قصے کہانیاں سن کے آتا تھا، اور باتیں سن کے آتا تھا، اور آ کر لوگوں کو سناتا تھا۔ اس دور کے اندر دیکھیں، اس دور میں تو آپ بیٹھ کے میرا پروگرام سن رہے ہیں اور ٹی وی پہ بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں، بہت سارے لوگ جو ہے وہ خبریں سن رہے ہیں، ڈرامے دیکھ رہے ہیں۔ اور پہلے کیا ہوتا تھا کہ لوگ آپس میں بیٹھتے تھے، اور جو لوگ ٹریول کر کے آتے تھے باہر سے ادھر ادھر سے، تو وہ آ کے اپنے قصے کہانیاں، اپنے واقعات سناتے تھے۔ اسی لیے جو ہے وہ ان کی ایک عادت کا حصہ تھا، ان کا ایک سسٹم تھا۔ اسی لیے جب حج کے دنوں میں جب حج سے فارغ ہوتے تھے تو وہ اپنے آباء و اجداد کے تذکرے کیا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے کہا کہ جب تم جو ہے وہ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، کہ دیکھو اب جب تم حج کے مناسک سے فارغ ہو جاؤ تو تم اللہ کا ذکر کرو، یہ نہیں کہ بیٹھ کر جو ہے اپنے آباء و اجداد کی کہانیاں سنا رہے ہو۔ تو یہ عمر بن لوہی بھی جو ہے یہی کیا کرتا تھا، تو اس کی وجہ سے اس کی بڑی عزت تھی۔ تو یہ ایک دفعہ جب گیا شام تو اس نے وہاں پہ دیکھا کہ لوگ جو ہے وہ بت کی عبادت کرتے ہیں، اور ایک بت جو ہے وہ لات کا بت یہ اٹھا کر وہاں سے لے کے آیا، اور لانے کے بعد اس نے بت لایا اور لا کر اس نے مکہ کے اندر رکھا اور اس کی پرستش کرنا شروع کر دی۔ تو جب جو دین ابراہیمی کے ماننے والے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تم نے کیا کام شروع کر دیا؟ تو اس نے کہا کہ بھئی یہ تو صرف ہم اس کی عبادت نہیں کرتے، ہم تو اللہ کی کرتے ہیں، لیکن اس سے ہم وسیلہ طلب کریں گے۔ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، کہ ہم اس کی عبادت نہیں کر رہے بلکہ اس کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ پہلا شخص ہے کہ جس نے مکہ کے اندر بت لا کے رکھا۔ تو لہذا اسی طرح سے طائف کے اندر جو ہے وہ منات رکھ لیا گیا، پھر لات، منات، عزیٰ، پھر جدہ کے علاقے کے اندر پاس جو ہے وہ عزیٰ رکھ لیا گیا ہے، قبیلوں والوں نے ایک اپنا بت رکھ لیا۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ یہ جدہ کے اندر تھا تو ایک شیطان بوڑھے کی شکل میں آیا اور اس نے آ کے اس سے کہا کہ دیکھ ایک ساحل کے اوپر ایک جگہ کھنڈرات ہیں، وہاں پہ کھود تو وہاں سے تجھے جو ہے وہ مورتیاں ملیں گی، تو وہ مورتیاں اٹھا اور لے جا کر تو اس کو جو ہے مکہ کے اندر رکھ تاکہ تیری اور عزت ہوگی، تیرا اور جو ہے وقار بڑھے گا۔ تو لہذا اس نے مورتیاں لا کے رکھیں، اور اب کیا کیا، یہ ان کا مجاور بن کے بیٹھ گیا۔ اب مجاور بن گیا اور یعنی ایک طرح سے اس کو مذہبی سیادت بھی حاصل ہو گئی۔ پہلے جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ مال کی وجہ سے یہ اس کی عزت تھی، اب دینی اعتبار سے بھی ہو گئی، اس کے اوپر لوگ آ رہے ہیں اور چڑھاوا چڑھا رہے ہیں۔ انشاءاللہ کبھی میں آپ حضرات کے سامنے پورا جو ہے وہ قرآن کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے ان کی جو بدعات اور شرکیہ رسوم جو بیان کی ہیں
کہ کس طریقے سے یہ چڑھاوے چڑھاتے تھے، تو اس کا بھی انشاءاللہ میں تذکرہ کروں گا۔ تو لہذا ناظرین یہ وہ شخص ہے کہ جس نے بیت اللہ کے اندر پہلا بت رکھا، اور پھر ہر شخص جو ہے ہر قبیلہ وہ کہیں سے جاتا ایک بت اٹھا کے لے آتا، وہ کہتا جی میرا یہ بت ہے، وہ کہتا میرا یہ بت ہے، وہ کہتا میرا یہ بت ہے۔ اس طریقے سے 360 سے قریب بت جو ہے بیت اللہ کے اندر رکھ دیے گئے، اور ہر قبیلے کی بت اپنے اپنے بت بنا لیے، ہر چیز کا بت اور ہر ضرورت کا بت، ہر پریشانی کا بت، بیماری کا بت، صحت کا، مال کا، ہر چیز کا جو ہے لوگوں نے بت بنائے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ، کہ تم لوگ ان اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے ہو جو تمہیں نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں بھائی ہم تو ان کی عبادت نہیں کرتے، ہم تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، یہ تو صرف ہمیں وہاں تک پہنچاتے ہیں۔ تو لہذا ناظرین اس طریقے سے بت مکہ کے اندر پہنچے، اور انشاءاللہ آگے چل کے پھر جب فتح مکہ کا وقت آئے گا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے پھر ان بتوں کو بیت اللہ سے نکالا اور بیت اللہ کو صاف کیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کالر کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، اللہ کا کرم شکر اللہ کا۔ الحمدللہ۔ جی مفتی صاحب میں نے کوشچن یہ پوچھنا تھا کہ آج کل یہ بہت کہہ رہے ہیں کہ فلو ویکسینیشن کا چرچا ہے نا، اسکولز والے بھی کہہ رہے ہیں کہ بچوں کو لگوانی چاہیے، سرجری بھی کہہ رہی ہے، تو کیا آپ کی کیا رائے ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ لگوانی نہیں چاہیے، لیکن میڈیکل کے حوالے سے کہتے ہیں لگوانی چاہیے، تو پلیز کائنڈلی ذرا تھوڑا سا گائیڈ کریں نا۔ چلیں ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ۔ اوکے جزاک اللہ۔ اچھا دیکھیں، پہلے تو یہ بات میں عرض کر دوں آپ حضرات سے کہ ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ اسلام کے اندر جو علاج کروانا ہے بالکل شرعی طور پر اس کی اجازت ہے، اور اس کا علاج کروایا جا سکتا ہے کسی بھی بیماری کا، اور یہ سنت بھی ہے، اور اسلام اس بات کا حکم بھی دیتا ہے کہ بھئی آپ سبب کو اختیار کریں۔ ٹھیک ہے جی، پہلی بات۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ جو میڈیسنز ہیں، جو ادویہ ہیں، وہ ان کو جو بنایا جاتا تھا پہلے تو وہ جڑی بوٹیوں کے ساتھ بنایا جاتا تھا، اور جڑی بوٹیاں اور حکیم اور طبیب حضرات ہوتے تھے اور اس کا استعمال کیا جاتا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ جڑی بوٹیوں کو پروسیس کرنا شروع کیا، پھر اب جو ہے وہ کیمیکلز بن چکے ہیں، اس کی وجہ سے جو ہے وہ اب مختلف ویکسینیشنز ہیں اور دوائیاں ہیں، ٹیبلٹس ہیں، جو انجیکشنز ہیں، مختلف قسم کی اب میڈیسن پائی جاتی ہیں۔ تو اب شریعت کے اندر اگر کسی کو کوئی ایسی بیماری ہو گئی ہے کہ جس کا علاج جو مروجہ میڈیسنز ہیں، مطلب جس کے اندر کوئی حرام چیز نہ ملی ہو، وہ اس میں نہیں ہے، بلکہ کوئی ایسی میڈیسن جو الکوہل کے ذریعے سے بنائی جاتی ہے، یا ایسی میڈیسن ہے کہ جس کے اندر جو ہے وہ پگ کا کوئی عضو یا کوئی جزو استعمال کیا جاتا ہے، تو یا کوئی حرام چیز استعمال کی جاتی ہے، تو کیا شرعی طور پر اس میڈیسن کا استعمال کرنا جائز ہے؟ اب سوال یہ اٹھتا ہے۔ اچھا دیکھیں، آپ اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر اس کا کوئی نعم البدل موجود ہے، اس کا کوئی آلٹرنیٹیو موجود ہے، تو آپ اس دوا کو استعمال کریں، اس ایسی دوا کو استعمال نہ کریں جس کے اندر کوئی ناجائز یا حرام چیز ملی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی ایسی صورتحال ہے کہ کوئی ایسی کوئی میڈیسن ہے ہی نہیں، یا صرف وہی دوا موجود ہے یا وہی ویکسینیشن موجود ہے جس کے اندر کوئی حرام چیز کی ملاوٹ ہے یا اس کے اندر کوئی ایسی چیز استعمال کی گئی ہے، تو اب کیا کریں؟ شریعت کیا کہتی ہے اس حوالے سے؟ تو شریعت کہتی ہے کہ بھئی آپ پھر ضرورتاً اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور شرعی طور پر اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ اس کو میڈیسن کو استعمال کریں، کیونکہ وہ پلیجر کے لیے نہیں ہے اور وہ کوئی غذا کے لیے بھی نہیں ہے، وہ علاج کے لیے ہے، تو علاج کے لیے اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اب رہ گئی یہ بات کہ میں اس پہ کئی دفعہ بات کر چکا ہوں، دیکھیں میرے بھی بچے اسکول جاتے ہیں، اور لیکن ہم نے تو اس جو فلو ویکسینیشن ہے اس کو نہیں لگوایا، اور اس کی جگہ جو ہے وہ ہم نے اپنے جی پی سے کہا، اس نے دوسرے ویکسینیشن کر دی اس کو۔ اب اگر اس کا آلٹرنیٹیو موجود ہے تو اس کو استعمال کر لیا جائے۔ ٹھیک ہے جی، اور اگر آپ کوئی کہتا ہے نہیں جی یہی لگوانا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، تو پھر واللہ عالم، پھر آپ دیکھ لیں گے۔ لیکن اگر کوئی لگوا لیتا ہے
تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ بھئی اس نے کوئی حرام کام کر لیا یا کوئی ایسا ناجائز کام کیا ہے۔ تو میں نے جیسے عرض کیا کہ ضرورتاً اس کا استعمال جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن ناظرین، ابھی آپ حضرات کے سامنے جو مثال کے طور پہ جو کینسر ہے، اب بہت سارے لوگ جو ہے وہ جن کو کینسر ہوا، ان سے جب میری گفتگو ہوتی ہے تو وہ بتاتے ہیں کہ کوئی کینپس آئل ہے اس کا استعمال کرتے ہیں، کوئی اور دوا ہے اس کا بھی استعمال کرتے ہیں، اب تو باقاعدہ یہ دستیاب ہے۔ تو شرعی طور پر ایسی جیسے کوئی حشیش ہو گئی یا افین ہو گئی یا کوئی اور جڑی بوٹی جس کے اندر نشہ بھی پایا جاتا ہے وہ ہو گئی، تو آیا کیا اس کو پروسیس کر کے اور اس کو ایز اے میڈیسن کے طور پہ استعمال کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، جب تک تو اس کے اندر کوئی ایسی یعنی جو علت ہے ما یخامر العقل، کہ وہ علت کیا ہے کہ جب آپ کسی چیز کو استعمال کرتے ہیں اور اس کے استعمال سے جیسے شراب ہے، شراب حرام کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے اندر خمر کہتے ہیں، خمر کا مطلب ہوتا ہے کہ جو عقل کے اوپر پردہ ڈال دیتی ہے، جس سے انسان مدہوش ہو جاتا ہے، جس سے انسان اپنے آپ میں نہیں رہتا۔ تو اس لیے اب جو علت بھی یہ علت جس چیز میں پائی جائے گی تو وہ بھی اسی طریقے سے جو ہے اس کا بھی کہا جائے گا کہ یہ جائز نہیں ہے۔ لیکن اب جیسے آج کل پورا اس پہ ریسرچ کیا گیا ہے اور باقاعدہ جو ہے وہ اب یہ بات تسلیم کی جا رہی ہے کہ بھئی اس کے استعمال سے جو ہے وہ افاقہ ہوتا ہے اور شفا بھی ہوتی ہے، تو لہذا ضرورتاً بالکل آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اور شریعت کے اندر اس کی ممانعت نہیں ہے۔ لیکن ایک تو ہے نا کہ بھئی آپ پلیجر کے طور پہ نشہ کرنا شروع ہو گئے ہیں، آپ ہیروئن کا نشہ کر رہے ہیں، آپ چرس پی رہے ہیں، افین پی رہے ہیں، بھنگ پی رہے ہیں، اسی طرح اور اس سے ریلیٹڈ جو ساری چیزیں ہیں ان کا آپ استعمال کر رہے ہیں، اور پی کے جو ہے دیکھیں کیسے لوگ مدہوش ہو جاتے ہیں، ان کی صحتیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں، کاروبار ختم ہو جاتے ہیں اور گھر تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، تو اور وہ ایسی زندگی ہو جاتی ہے کہ وہ دوؤں کے لیے ایک اذیت بن جاتے ہیں، اپنے لیے تو بنتے ہی بنتے ہیں، اپنے خاندان والوں کے لیے بھی بن جاتے ہیں، باقاعدہ گھر سے پھر چوریاں کرتے ہیں، بیوی کے زیور چوری کر کے بیچتے ہیں، کیا کچھ نہیں کرتے، تو یہ ان کو ایڈکشن ہو جاتی ہے۔ تو لہذا ایڈکشن کی وجہ سے اور یہ ساری صورتحال کی وجہ سے اسلام جو ہے ان چیزوں کو حرام قرار دیتا ہے۔ نیکسٹ کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے مفتی صاحب؟ ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، اللہ کرم، شکر اللہ کا۔ جی 2 سوال ہے مفتی صاحب میرے۔ جی میں بیماری کی وجہ سے ڈاکٹر نے دوائی دی ہے مجھے، لیکن وہ دوائی کھانے کی وجہ سے جب میں کھاتی ہوں تو مجھے نیند آتی ہے، تو میں نماز میں کیا کروں؟ پھر میں نیند آتی ہے پھر مجھے نہیں، نماز میں کیا کروں مطلب یعنی اتنا ٹائم نہیں ملتا کہ آپ نماز پڑھ لیں؟ نہیں، ہاں ٹائم تو ملتا ہے لیکن سلیپی ہوتی ہوں۔ نہیں تو کم سے کم آپ کو یہ تو پتا ہوتا ہے نا کہ آپ نماز پڑھ رہی ہیں، رکوع سجدہ، یا یہ بھی نہیں پتا ہوتا؟ وہ تو پتا ہے، وہ تو پتا ہے، اچھا وہ تو پتا ہے، وہ تو پتا ہے، لیکن کافی ساری نیند میں۔ چلے ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں جی، بہت شکریہ۔ نیکسٹ ایک بات اور سنیں میرے پلیز۔ جی 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 جی۔ دوسرا میرا سوال ہے کہ کچھ علاقے ہیں جن علاقوں میں پانی کڑوا ہے، تو اگر وہ بہت سارے علاقے ہیں وہ پانی کڑوا ہے، تو اگر آپ صدقہ جاریہ کرنا چاہیں تو وہاں پانی کا انتظام کچھ کرنا چاہیں تو وہ پانی صرف وضو میں استعمال ہوگا یا باقی کے استعمال میں ہوگا، لیکن وہ پینے کے لیے نہیں ہوگا، تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ چلے میں آپ کو بتاتا ہوں جی، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے جی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ میں نے آپ سے 2 سوال کرنے تھے۔ ایک یہ کہ جیسے تیسرے کلمے میں لا حول ولا قوت الا باللہ ہے، تو اس میں لہذا بھی پڑھنا چاہیے یا ٹھیک ہے تیسرے کلمے میں ہے تو بس اس کا بھی؟ ٹھیک ہے۔ دوسرا کیا؟ دوسرا یہ کہ قومی بچت سے جو پیسے ملتے ہیں ٹرسٹ کے، وہ کرائے میں اور بل دینے میں استعمال کیے جا سکتے ہیں؟ چلیں ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کی کال کا۔ ناظرین ہمیں بریک کی طرف جانا ہے، انشاءاللہ بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین آپ کو ایک دفعہ پھر پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ اچھا، میری آنٹی نے سوال پوچھا ہے کہ جی وہ بیمار ہیں، ان کو جو میڈیسن دی جاتی ہے اس کے استعمال سے ان کو نیند آتی ہے، تو جب وہ نماز پڑھتی ہیں تو وہ سلیپی ہوتی ہیں، تو
کیا ایسی صورت میں نماز پڑھنا جائز ہے؟ بالکل. دیکھیں بغیر میڈیسن کے بھی سم ٹائم یہی صورتحال ہو رہی ہوتی ہے کہ آدمی بہت تھکا ہوا ہوتا ہے، بالکل کبھی صبح کے وقت میں فجر میں بالکل نیند میں ہوتا ہے، تو اٹھتا ہے نیند میں ہی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، لیکن اس کو اتنا پتہ ہوتا ہے کہ بھئی میں نے وضو کیا ہے، نماز پڑھی ہے. تو بالکل جی اس پہ تو دوہرا اجر ملے گا، اللہ تعالیٰ ڈبل اجر عطا فرمائیں گے. ایک تو یعنی تکلیف کے اندر آپ نماز پڑھ رہی ہیں تو بالکل نماز ہو جاتی ہے جی اس سے. دوسرا آپ نے سوال پوچھا ہے کہ اگر کسی علاقے کے اندر پانی جو ہے زمین سے جو نکلتا ہے وہ پانی کڑوا ہے. اچھا دیکھیں جو ساحلی علاقے ہوتے ہیں وہاں سے جو پانی نکلتا ہے وہ تو کھارا ہوتا ہے. اسی طریقے سے پانی کڑوا ہے تو کیا پہلے میں بتا دیتا ہوں کہ بھئی کیا کھارے پانی سے وضو ہو سکتا ہے؟ دیکھیں کھارا پانی سے وضو بھی ہو سکتا ہے، غسل بھی ہو سکتا ہے، پاکی بھی حاصل کی جا سکتی ہے اور کپڑے بھی پاک ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ سمندر کا پانی ہے، بالکل اس میں نمکیات زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ کھارا ہوتا ہے. اچھا جو آپ نے بات کی ہے کہیں سے پانی نکلا جو کڑوا ہو، اچھا اب یہ کڑوا جو ہے ناظرین یہ کیوں کڑوا ہے؟ زمین سے پانی تو کڑوا نہیں نکلتا، وہ تو صاف پانی ہوتا ہے، چاہے وہ کھارا ہو چاہے وہ میٹھا ہو. اچھا کڑوا ہونے کی وجہ ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ نیچے جو ہے اگر سیوریج کا پانی اگر مل رہا ہے، گٹر کا پانی اس کے اندر جا رہا ہے یا وہاں پہ کوئی سیوریج کی صورتحال ہے جس کی وجہ سے وہ پانی جو ہے وہ کڑوا ہو رہا ہے. اب دیکھیں جب پانی نکلا اب تین چیزیں ہوتی ہیں پانی کے اندر، اس کا ایک تو رنگ ہوتا ہے اور ایک اس کا مزہ ہوتا ہے اور ایک اس کا اسمیل یعنی بو ہوتی ہے. اب رنگ، مزہ، بو، اب یہ تینوں چیزیں جس پانی کے اندر موجود بگڑ جائیں، یعنی رنگ بھی بگڑ گیا ہے، کالے رنگ کا ہو گیا ہے، یا اسی طرح سے مزہ اس کا بڑا خراب کڑوا ہو گیا ہے اور اس کے اندر سے اسمیل بھی آ رہی ہے، تو اب یہ اس پانی سے آپ نہ وضو کر سکتے ہیں، نہ یہ طاہر ہے نہ یہ مطہر ہے، نہ یعنی خود بھی پاک نہیں ہے، کسی اور کو بھی پاک نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، اس پانی کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے. ہاں ایک پانی ہے کہ جس کا ذائقہ تو کڑوا ہے لیکن اس کا رنگ جو ہے وہ بدلا نہیں ہے اور اس کے اندر کوئی اسمیل بھی نہیں ہے، تو اب وہ اس پانی سے آپ کر سکتے ہیں وضو وغیرہ، کیونکہ یہ کڑوا ہونا شاید کسی جڑی بوٹی کی وجہ سے ہوگا یا زمین کے اندر کوئی ایسی اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ کوئی جنس پائی جاتی ہوگی جس کی وجہ سے وہ پانی کڑوا ہو رہا ہوگا، لیکن بظاہر اس کے اندر اسمیل بھی نہیں ہے، اس کا رنگ بھی صحیح ہے، تو اس پانی سے آپ جو ہے وہ وضو کر سکتے ہیں اور غسل بھی کر سکتے ہیں، کپڑے بھی دھو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور لیکن اگر ایک پانی ہے جس کا رنگ بدل گیا ہے، اس کے اندر اسمیل آ رہی ہے، تو اب اس کا استعمال آپ کر نہیں سکتے. ٹھیک ہے. صرف ٹیسٹ کی وجہ سے جو ہے وہ نہیں ہوتا. ہاں اگر اسمیل آ رہی ہے تو کیونکہ اسمیل کی وجہ سے ہو سکتا کہ اب پتہ چل رہا ہے کہ یہ پانی جو ہے یہ ناپاک ہے، نجس ہے، اس کے اندر کوئی ایسی غلاظت جا رہی ہے اس جگہ پہ جس کی وجہ سے اس کے اندر اسمیل آ گئی ہے اور اس کا رنگ بدل چکا ہے. ٹھیک ہے جی. تو صرف ذائقے کی وجہ سے جو ہے وہ پانی کو ناپاک قرار نہیں دیا جا سکتا. ٹھیک ہے. تیسرا سوال یہ پوچھا ہے کہ تیسرا کلمہ ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. تو کیا جب ہم تیسرا کلمہ پڑھتے ہیں تو اس میں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بھی ہے، تو کیا یہ اس میں یہ وظیفہ بھی، یہ جو کلمہ ہے یہ بھی شامل ہو جائے گا، تو الگ سے اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے؟ نہیں، بالکل ایسی ضرورت نہیں ہے. آپ اگر تیسرا کلمہ پڑھ لیتے ہو اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم الگ سے بھی پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو تیسرا کلمہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ملا کے پڑھیں یا الگ الگ پڑھ لیں. ایک اور سوال میری بہن نے پوچھا تھا کہ یہ قومی بجٹ جو ہوتی ہے پاکستان کے اندر، خاص طور پہ وہ جو سیونگ سرٹیفکیٹس ہوتے ہیں، ڈیفنس فیس سیونگ سرٹیفکیٹس، قومی بجٹ کی اسکیمیں ہوتی ہیں، گورنمنٹ آف پاکستان لوگوں سے، دیکھیں جب گورنمنٹ کے پاس پیسہ نہیں ہوتا نا تو وہ کیا کرتے ہیں کہ انٹرسٹ ریٹ کو بڑھاتے ہیں. جب انٹرسٹ ریٹ بڑھتا ہے تو لوگ پھر پیسے کو بینکوں سے نکالتے نہیں ہیں. جب انٹرسٹ ریٹ کم ہو جاتا ہے تو لوگ بینکوں سے پیسے نکالنا شروع کر دیتے ہیں اور دوسری جگہ انویسٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو جن ملکوں کی اکانومی ٹھیک نہیں ہوتی تو وہاں پہ انٹرسٹ ریٹ زیادہ کرتے ہیں تاکہ لوگ اپنا پیسہ بینکوں میں رکھیں، اور پھر ایٹ دی اینڈ تو وہ حکومت کے بینک میں جاتا ہے نا، اسٹیٹ بینک کے پاس چلا جاتا ہے.
اور پھر وہ جو حکومت ہے اس سے اپنے روزمرہ کی ضروریات، اخراجات اور بڑے بڑے پروجیکٹ پورے کرتے ہیں. اب ان کو جب پیسہ چاہیے ہوتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، انٹرسٹ ریٹ بڑھا کر لوگ جو ہے اس میں پیسے رکھنا شروع کر دیتے ہیں. اسی طرح سے ڈیفنس سیونگ سرٹیفکیٹس ہیں، یہ 5 سال کے لیے 10 سال کے لیے لوگ اس میں انویسٹ کر دیتے ہیں اور یہ 5 سال بعد میچیور ہوتے ہیں یا 10 سال بعد. اچھا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس میں رکھنا جائز ہے ناجائز ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں ناجائز ہے. یہ میں صرف سمجھا رہا ہوں آپ حضرات کو کہ یہ کیوں یہ جو ہمارے ہاں یہ ڈیفنس سیونگ سرٹیفکیٹس ہیں یا قومی بجٹ کی جو اسکیمیں ہیں ان کو کیوں اس طرح سے، یہ عوام کے مفاد میں نہیں ہوتی ہیں، یہ گورنمنٹ کے مفاد میں ہوتی ہیں کیونکہ ان کو پیسہ چاہیے ہوتا ہے. تو لہذا اب اس میں رقم رکھنا ناجائز ہے، حرام ہے، کیونکہ یہ انٹرسٹ بیس ہے، سود ہے، اور وہ تو صاف کہتے ہیں کہ یہ تو انٹرسٹ کے اوپر ہے اور یہ سارا نظام ہی انٹرسٹ کے اوپر چلتا ہے، تو یہ تو حرام ہے اور اس سے حاصل کی ہوئی رقم بھی جو ہے وہ حرام ہے اور اس کو شرعی طور پہ آپ لے نہیں سکتے، پہلی بات. اور اگر کسی کے پاس اب آ گئے اب وہ کیا کرے، کسی نے کوئی سرٹیفکیٹ لے لیا تھا کبھی، اب کیا کرے، یا کسی نے انویسٹ کیے تھے اب کیا کریں، تو ان پیسوں کو آپ غریبوں میں غریبوں کو دے دیں تاکہ وہ استعمال کریں. ہاں اپنی ذات کے اوپر آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے کہ کرایہ دینے کے لیے یا اپنی ضرورت کے لیے خرچ کرنے کے. ٹھیک ہے جی، نیکسٹ کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے مفتی صاحب؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں جی ٹھیک ٹھاک ہے. میں نے فون اس لیے کیا، نیکسٹ ویک کو میرے بیٹے کا آپریشن ہے، اس کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ آپریشن کامیاب کرے. اللہ اس کو صحت عطا فرمائے جی، ضرور انشاءاللہ ہم دعا کریں گے اس کے لیے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ کی کال کا، جزاکم اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے مفتی صاحب؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، اللہ کرم شکر اللہ. میرے 2 سوال ہے. ایک تو کہ ہم لوگ عشاء پڑھ لیے، وتر پڑھ لیے، پھر بعد میں تہجد میں ہماری نیند جاگ گئی ہم نیند سے، تو کیا ہم تہجد پڑھ سکتے ہیں؟ اور دوبارہ سے وتر ایک رات میں کیوں پڑھیں گے آپ؟ نہیں وتر نہیں، تہجد. اچھا ٹھیک ہے، ہم پوری عشاء کمپلیٹ کر لیے. چلیں ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا. اوکے. اور ایک سوال ہے میرا کہ میرے ٹینیجر بچے ہیں. آپ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی، کیا دوسرا سوال کیا ہے؟ میرے ٹینیجر بچے ہیں میرے، آپس میں بہت جھگڑا کرتے ہیں کہ تو ان کے پڑھنے کے لیے. آپ کے بچے آپس میں کیا کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں؟ جی. تو کتنی عمر ہے ان کی؟ 16 15. ہاں آج جو ہے عبدالوالی اور عبدالواسی بھی جھگڑا کر رہے تھے. عبدالواسی 16 کا ہے اور عبدالوالی جو ہے وہ میرے خیال میں 11 سال کا ہے. ہاں بالکل. تو بچے تو جھگڑا کرتے ہیں، تو وہ دونوں جھگڑا کر رہے تھے اور آپس میں فائٹ کر رہے تھے، اور ان کی ماں نے مجھے بلایا کہ جی دیکھو جی جھگڑا کر رہے ہیں. تو میں نے کہا کوئی بات نہیں، بچے تو لڑتے ہیں، وہ تو ابھی لڑ رہے ہیں، تھوڑی دیر بعد کھیلیں گے، تو اس میں ایسی پریشانی کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ کی کال کا، جزاکم اللہ. نیکسٹ کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. کیا حال ہے مفتی صاحب؟ اب ٹھیک ہے؟ الحمدللہ ٹھیک ہوں، اللہ کا کرم شکر اللہ کا. جی میں نے آپ سے سوال پوچھنا تھا زکوٰۃ کے بارے میں کہ میرے بچوں کے پیسے ہیں، جو وہ 5 بچے ہیں ماشاءاللہ، تو 5 کے سیو ہیں پیسے، ان کا فیملی لانس جو ہے ان کے لیے سیو کیا ہے، تو اس کی زکوٰۃ بنتی ہے؟ نہیں، بچوں کی عمریں کتنی ہیں؟ ایک کی 14 سال ہے، 12 سال ہے، 11 سال ہے، 6 سال ہے، 10 مہینے ہے. ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں. ٹھیک ہے، تو ان کی جو ظاہر میں ہی انہیں ان کی لک آفٹر کرتی ہوں، تو ان کی زکوٰۃ فرض ہے مجھ پہ یا اس سے پہلے میں نے نہیں دی؟ چلیں ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں جی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کی کال کا، جزاکم اللہ. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. صاحب کیسے ہیں؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، اللہ کرم شکر اللہ کا. جی اچھا مفتی صاحب، وہ غسل کے 4 فرض پلیز بتا دے تفصیل سے. کسی نے دیکھنا ہے، وہ کسی نے میرے سے سوال پوچھا ہے کہ آپ مفتی کو بولو کہ 4 فرض بتا دیں، وہ کسی دوسرے ملک میں دیکھے گی یہ پروگرام. چلیں ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کی کال کا، جزاکم اللہ. نیکسٹ کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مفتی جی, firstly I have complained. Yesterday I tried to ring 35 minutes. Can't your operator system have, I've constantly rang for 35 minutes, no answer. I mean, can't they have a system that you are 5th in the line, 6th? I know you're very, very busy trying to answer calls, but I work in a telephone office as well. If I don't answer, why?
چلیں میرے بھائی اب کیا کریں بتائیں ایسے اچھا دیکھیں جی میرے بھائی، ہم پوری کوشش کرتے ہیں، ہماری جو ماشاءاللہ جو ٹیم ہے، کہ زیادہ سے زیادہ کالوں کو اکوموڈیٹ کریں، زیادہ سے زیادہ لوگوں سے میں گفتگو کروں، لیکن آپ حضرات کو پتہ ہے نا کہ سسٹم کبھی کبھی جیم ہو جاتا ہے، اتنی کالیں آ رہی ہوتی ہیں، تو بس جو فرسٹ کم فرسٹ میں ہوتا ہے، اس کے ہم ایسا کسی کے ساتھ نہیں ہوتا کہ بھئی کسی کی کال کو ہم جان بوجھ کے نہ لیں. ٹھیک ہے جی میرے بھائی، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. تو اچھا، دوسرا میری بہن نے کہا کہ عشاء کی نماز پڑھی اور عشاء کے ساتھ ہی وتر بھی پڑھ لیے، تو اب کیا تہجد وہ پڑھ سکتے ہیں؟ اچھا دیکھیں نا، آپ پہلی بات تو یہ ذہن میں بٹھائیں کہ تہجد کی نماز ایک نفل نماز ہے، اور اس کا عشاء کی نماز اور وتر سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ایک الگ نماز ہے، فرض نہیں ہے، نہ واجب ہے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ پابندی کے ساتھ پڑھا کرتے تھے، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نافلۃ لک، یہ زیادتی ہے، نفل نماز ہے. ٹھیک ہے، اب اس کے حوالے سے اب ایک شخص ہے وہ عشاء کی نماز پڑھتا ہے، اب جیسے رمضان المبارک کا مہینہ ہوتا ہے، ہم عشاء بھی پڑھ لیتے ہیں، تراویح بھی پڑھ لیتے ہیں، وتر بھی پڑھ لیتے ہیں، رات کو تہجد بھی پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ نے عشاء پڑھ لی، وتر بھی پڑھ لیے. بہت سارے لوگ ایسے ہی کرتے ہیں، کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی آنکھ نہیں کھلتی. جب آپ کی آنکھ نہ کھلے تو اگر آپ نے وتر تہجد نہیں پڑھی ہیں تو کوئی اس کا گناہ نہیں ہوتا، کوئی آپ سے سوال جواب نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ نے وتر نہیں پڑھے ہوں گے تو پھر وہ ظاہر سی بات ہے، وہ تو واجب ہے نا، وہ تو قضا ہو جائے گا. تو بہت سارے لوگ ایسے کرتے ہیں کہ وہ عشاء کی نماز پڑھتے ہیں اور عشاء کی نماز کے ساتھ وتر بھی پڑھ لیتے ہیں، اور پھر جب ان کا آنکھ کھلتی ہے تہجد میں تو صرف تہجد کی نماز پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو بالکل ایسے پڑھی جا سکتی ہے، بالکل ایسے تہجد ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. اور دوسرا جو ہے وہ اپنا جھگڑا بچوں میں میں نے بتا دیا کہ چھوٹے بچے ہیں، دیکھیں گھر کے اندر ظاہر سی بات ہے، بچے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ شرارت کریں گے، کھیلیں گے، کودیں گے، لڑائی بھی کریں گے. یہ بھی ہاں یہ ہے کہ بھئی ایسا نہ ہو کہ بہت سے زیادہ، کیونکہ بہت زیادہ لڑائی ہوگی تو پھر دل میں نفرت نہ بیٹھ جائے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے بچوں میں ایسے ہی رکھا ہے، تھوڑی دیر پہلے لڑ رہے ہوں گے، بعد میں بیٹھ کے کھیل رہے ہوں گے، اور وہ جھگڑوں کو بڑوں کی طرح لے کے نہیں چلتے. ٹھیک ہے جی، تو اس میں پریشانی کی بات نہیں ہے، پریشان نہ ہوں. دوسرا میری بہن نے کہا کہ ان کے 5 بچے ہیں اور سارے نابالغ ہیں، اور ان کے لیے انہوں نے رقم جمع کی ہوئی ہے تاکہ وہ ان کی ٹیوشن اور کئی چیزوں میں ان کو استعمال کریں، اور وہ رقم انہی کے اکاؤنٹوں میں ہے، انہی کے لیے رکھی ہے، وہ خود اس کو استعمال نہیں کرتی. تو کیا اس میں ان کو زکوٰۃ دینی ہوگی؟ اچھا دیکھیں، ان کو تو زکوٰۃ نہیں دینی، کیونکہ وہ رقم تو اب ان کے اپنی تو نہیں ہے، اپنے لیے نہیں رکھی انہوں نے، وہ بچوں کو دے دی ہے، بچوں کے لیے ہے. اور بچے جب بالغ ہوں گے تو اس میں اگر وہ صاحب نصاب ہیں تو پھر ان کو زکوٰۃ دینی ہوگی. ٹھیک ہے، ابھی آپ کو زکوٰۃ اس میں سے نہیں دینی. ٹھیک ہے. اچھا میری بہن نے کہا ہے کہ بھئی غسل کے 4 فرض بتا دیں. پہلی بات تو یہ ہے میری بہن کہ غسل کے 4 فرض نہیں ہیں، بلکہ غسل کے 3 فرض ہیں. ٹھیک ہے جی، غسل کے 3 فرض ہیں. سب سے پہلا فرض یہ ہے کہ آپ نے غرارہ کرنا ہے، اور پانی منہ میں ڈال کے اچھی طریقے سے جو ہے کلی کرنی ہے، جس کو ہم غرارہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور پھر ناک میں پانی ڈالنا ہے اور اچھی طرح سے ناک کو صاف کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور پھر تیسرا یہ ہے کہ پورے جسم پہ پانی کو بہانا ہے، اور جسم کا کوئی حصہ خشک نہیں رہنا چاہیے. جسم کا اگر کوئی حصہ بھی خشک رہے گا تو کیا ہوگا؟ غسل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو غسل میں یہ 3 فرض ہیں. اچھا، اب جو خواتین ہوتی ہیں، اگر تو ان کی چٹیا بنی ہوئی ہے، بڑے بال ہیں اور انہوں نے چٹیا بنائی ہوئی ہے، گت کی ہوئی ہے، تو کیا پوری جو گت ہے اس کو کھول کے انہوں نے اس کو دھونا ہوگا، یا وہ اپنے جو سر کے جو بال جو صرف سر کے اوپر ہیں گت کے علاوہ ان کو جڑوں تک اگر وہ دھو لیتی ہیں تو اس سے ان کا فرض ادا ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی، اس سے ان کو پوری گت کو دھونا ضروری نہیں ہے، سر کے بالوں کو اور اس کی جڑوں تک پانی پہنچا دیں، اس سے جو ہے غسل کا فرض جو ہے وہ ادا ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نیکسٹ کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مفتی صاحب، میں نے پوچھنا تھا کہ جو ہم انشورنس کراتے ہیں بچوں کی، بڑوں کی،
تو اس میں آپ پلیز بتائیں کہ وہ کیا ہے, اس میں حلال ہوتا ہے یا کیا ہے؟ جب جیسے بچوں کی انشورنس ہے, بڑوں کی ہے. چلیں ٹھیک ہے, میں بتاتا ہوں جی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کی کال کا. نیکسٹ کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. السلام علیکم مفتی صاحب, کیسے ہیں؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں, آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں, اللہ کا شکر ہے. آپ کا بیان بہت اچھا تھا, بہت معلومات میں اضافہ ہو رہا ہے. شکریہ. جی آپ سے ایک بات پوچھنی تھی کہ جب ہم چھوٹے تھے نا تو ہماری والدہ جب ہمیں بوٹیاں دیا کرتی تھی ہڈیوں والی, تو وہ کہتی تھی اسی طرح صاف کرنا, اللہ خوش ہوتا ہے. اچھا, میرے تو بچے جو ہے ان کو ہڈی والی بوٹی پسند ہی نہیں ہے. جی اسی بات میں آپ وہ سے کہتے پوچھنا ہیں چاہ رہی ہوں. ہمارے بچے, میری وائف دیتی ہے نا بچوں کو, تو وہ کہتے نہیں ہمیں وہ بوٹی نہیں کھانی جس کے ساتھ ہڈی ہوتی ہے. تو آپ کی والدہ ہڈی والی بوٹی دیتی تھی آپ کو؟ وہ اس میں ذائقہ زیادہ ہوتا ہے. آجا چلے, میں نے اس کے بارے میں میں آپ کو عرض سنا کروں. ہے. نہیں ٹھیک ہے جی جی, آپ نے کیا, میں نے یہ مت سنا ہے کہ اگر ہڈیوں کو اچھی طرح صاف کریں تو اس سے جو آپ کے خاندان کے لوگوں کی وفات ہوئی ہے انہیں گناہ ہوتا ہے. اچھا یہ کہاں سے, صحیح ہے یہ کہاں سے بات آ گئی؟ یہ پتہ نہیں کس, اب ہڈیوں کا خاندان کے وفات شدہ لوگوں سے کیا تعلق ہے؟ ان بیچاروں کا کیا قصور, ان ہڈیوں سے ان کا کیا تعلق؟ ہاں جی, مگر ایسے ہی کہنے چلے میں آپ کو بتاتا ہوں اور آپ پروگرام دیکھیں. ہمارے استاد حضرت مولانا یحییٰ مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, وہ جب ہم کھانا کھاتے تھے نا دسترخوان کے اوپر, اور ماشاءاللہ بڑے ہی شفیق استاد تھے. یقین جانیے کہ میں اپنے والد صاحب کے ساتھ تو اس طرح سے بیٹھ کے کھانا نہیں کھا سکتا تھا جس طریقے سے ہم اپنے شیخ کے ساتھ بیٹھتے تھے. ہمارے شیخ حضرت مولانا یحییٰ مدنی صاحب, اور ان کی عادت ہوتی تھی کہ وہ گرم گرم روٹیاں منگواتے تھے. ویسے تو روٹیاں ہوتی تھی لیکن گرم گرم روٹی اپنے ہاتھ سے اس کے ٹکڑے کر کے سب لڑکوں کو, اپنے طالب علموں کو, اپنے اسٹوڈنٹس کو دیا کرتے تھے. تو وہ ایک دفعہ انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھو, جو گوشت میں جو لذت ہوتی ہے نا, وہ اس گوشت میں لذت ہوتی ہے جو ہڈی کے ساتھ لگا ہوتا ہے. یعنی جیسے ٹی بون ہو گئی یا چاپ ہو گئی یا پٹ کا گوشت ہو گیا, تو وہ پسند کرتے تھے. گردن کا گوشت ہو گیا. پھر ایک دفعہ انہوں نے کہا, یہ شروع میں ہم جب پڑھتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دستی کا گوشت بہت پسند تھا, آپ دستی بڑے شوق سے کھایا کرتے تھے. تو اس وقت سے ہڈی والا گوشت, دستی کا گوشت یہ پسند ہو گیا. تو اور حضور اکرم صلی اللہ, میرے منہ میں پانی آ رہا ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کدو کا استعمال بہت کرتے تھے, اور کدو جو ہے وہ شوربے میں چن چن کے آپ کھایا کرتے تھے. اس سے پہلے جب پتہ نہیں تھا تو کدو سے اتنی کوئی شغف بھی نہیں تھا, لیکن جیسے ہی یہ سنا تو اس وقت سے کدو سے جو ہے وہ بڑا جو ہے شغف ہو گیا. وہ بھی اب لذیذ ترین ڈشوں میں شامل ہے میری. اچھا, پھر بعد میں ایک دفعہ پڑھا تھا تو کیا وجہ تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کدو کو پسند کرتے تھے. ناظرین, جب حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے نگلا تھا اور جب اگل دیا, تو جب وہ اگلا تو وہ ان کے جسم کے جلد بڑی متاثر ہو چکی تھی اور بڑے وہ کمزور ہو چکے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ایک بیل کو پیدا کیا, اور وہ جو بیل تھی وہ کدو کی تھی. اور کدو کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ خاصیت رکھی ہے کہ جو سبزی ہے اس کے اندر اگر اس کو آپ کھاتے ہیں تو اس کے اندر پانی بھی ہوتا ہے, یعنی یہ مشروب کا کام بھی دیتی ہے. جب آپ اس کو کھائیں گے تو آپ کی جسم کی جو پانی کی جو کمی ہے اس کو بھی یہ سبزی پورا کرتی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وجہ سے اس سے محبت تھی, کیونکہ یہ حضرت یونس علیہ السلام کو مرغوب تھی. اللہ نے ان کے لیے اس کو اگایا اور انہوں نے اس کو کھایا, تو اللہ تعالیٰ نے ان کی جسم کو طاقت بخشی. تو لہذا آپ حضرات بھی کدو کا استعمال کیا کریں, یہ ضمناً عرض کر رہا ہوں. ٹھیک ہے جی, نیکسٹ کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں نے آج کدو ہی بنایا, لے میرے سے آگے. تو میرا بیٹا کہتا ہے کہ آپ کیوں اتنا بناتے ہو, تو میں نے پھر اس کو بتا نہیں سکتی کہ میری والدہ جس طرح آپ نے بتایا وہ ہمیں بڑے ادب سے کہتے تھے کہ اس کو کاٹو. ہاں, تو ہمیں یاد ہے, بچپن سے یاد ہے, اور مجھے تو کسی چیز سے انکار نہیں ہوتا, مگر یہاں کے بچے ان چیزوں کو نہیں پسند کرتے. نہیں آپ ان کو بتائیں, میں تو اپنے بچوں کو بتاتا ہوں. بالکل ہاں, نہیں یہ کھاتے ہی نہیں ہیں ان چیزیں, تو میں کھائیں گے انشاءاللہ, آہستہ آہستہ کھائیں گے. مجھے اس لیے بھی آج فون کیا کہ یہ جو میڈیسن کی بھی آپ نے آج انفارمیشن لوگوں کو بتائی کہ علاج تو کرنا چاہیے, مگر کچھ دوائیاں تو ویسے بھی آپ کو اگر کھاتے ہیں تو ان کے سائیڈ افیکٹ تو ہوتے ہیں, آپ نے بتایا. جی,
تو مجھے یہ پوچھنا ہے کہ آپ کے بھائی صاحب کیسے ہیں؟ میرے بھائی صاحب بہتری کی طرف ہیں، ان کی کیموتھیراپی ہو چکی ہے، 3 ہو چکی ہیں، 3 باقی ہیں. اچھا بس جی، دعا اچھا کریں اللہ تعالیٰ ان کو صحت جی. عطا وہ فرمائے. نے اس لیے میں نے آج اسی لیے کیا، مگر یہاں بھی بہت یہ تکلیف ہے لوگوں کے، جوان بچوں کو بھی ہے، ان کے لیے بھی دعا کیجیے گا. اللہ تعالیٰ ان سب کو صحت عطا فرمائے. تو کدو سے مجھے ہنسی بھی آئی تھوڑا، میں نے کہا آج میں نے بنایا ہوا ہے تو میں نے آپ بالکل آپ ایسا کیجئے گا 2 لقمے میری طرف سے آپ کھا لیے گا کہ میں عبدالوہاب کی طرف سے کھا رہی ہوں. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ کی کال کا، جزاکم اللہ. نیکسٹ کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی 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 فرمائیں جی. ہاں جی، تو آپ صاحب السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر آپ کا پروگرام پہلے تو بہت اچھا ہے، ہمیں بہت پسند ہے. شکریہ جی. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے جی، آمین. جی تو میرا سوال اصل میں یہی ہے مورگیج کے بارے میں کہ اگر ہم مکان لینا چاہتے ہیں تو اس کو یہاں ابھی سود کے بغیر تو ہم مکان لے نہیں سکتے، تو پھر کیا کریں؟ چلیں ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ کی کال کا، جزاکم اللہ. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. مفتی صاحب کیا حال ہے؟ آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، اللہ کرم، شکر اللہ کا. جی جی مفتی صاحب آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، بہت ہمیں انفارمیشن ملتی ہے. میرے 2 سوال تھے مفتی صاحب آپ سے. جی ایک تو یہ تھا کہ میرے بہنوئی ہیں، انہوں نے اپنے ماموں کے ساتھ جیسے بزنس کا اسٹارٹ کیا تھا اور کچھ رقم اس میں انویسٹ کی تھی، لیکن ان کے ماموں نے کوئی مطلب وہ بزنس اس طرح چلایا بھی نہیں اور ان کی رقم کو بھی مطلب سمجھے رکھا ہی ہوا، انہیں واپس بھی نہیں کرے. وہ بیچارے بڑا فورس کر رہے ہیں لیکن وہ نہیں دے رہے. تو آپ کوئی وظیفہ یا کوئی سبق پڑھنے کے لیے بتائیں تاکہ وہ ان کی رقم واپس دے دیں. اور دوسرا میرا یہ سوال تھا کہ میرا بھانجا ہے، اس نے انٹرویو دیا ہوا، ابھی تک اس کو جاب کی طرف سے کوئی کال نہیں آئی ہے، ایئر فورس کے لیے اس نے اپلائی کیا ہوا تھا. تو بہت آپ کا شکریہ کہ اگر آپ کوئی وظیفہ یا کوئی سبق پڑھنے کے لیے بتا دیں. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا کرے. بہت شکریہ جی آپ کی کال کا، جزاکم اللہ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب آنٹی بات کر رہی ہیں. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ آپ کا آپریشن ہو گیا؟ مفتی صاحب آج صبح لسٹ پہ میرا پہلا نام تھا 7:30 بجے، آپریشن تو کینسل ہو گیا. کیوں؟ ہمت بنائی آپ کی ہمت سے تو آپریشن کینسل ہو گیا. نہیں کیوں کینسل ہوا؟ وہ مفتی صاحب ایسا ہوا کہ ایکچوئل میں انہوں نے سارا پروسیس ہو گیا تھا، فون پہ ہی آج کل ہوتا ہے. انہوں نے کہا تھا آپ کا کووڈ کا ٹیسٹ 2 دن پہلے ہوگا، 10 دن پہلے سے آئسولیشن میں تھے، میں اور انکل صرف گھر میں تھے، سب کچھ بند. انہوں نے فون بھی نہیں کیا، رنگ بھی نہیں کی. اب کہہ رہے ہیں جی ہم نے آپ کو رنگ کی تھی تو آپ کا کووڈ کا. ہم تو تیار بیٹھے تھے صبح 6:45 بجے جانے کے لیے، پوری ہر چیز تیار، پورا پرفیکٹ پڑھ وڑھ کے جو بھی کرنا تھا. بہرحال انہوں نے کہا جی آپ کا کووڈ کا ٹیسٹ نہیں ہوا، ہم نے تو رنگ کی تھی، اب نہیں ہوگا، اب 9 نومبر کو. تو بس اللہ کی مرضی نہیں ہوگی. اللہ خیر کرے گا میری بہن، اللہ اپنا فضل فرمائیں گے، اسی میں کوئی خیر ہوگی انشاءاللہ. اللہ آپ کو صحت عطا فرمائیں گے انشاءاللہ. ابھی انتظار کیا لمحات باقی ہیں. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مفتی صاحب پوچھنا یہ ہے کہ یہاں برطانیہ میں ہرن کا سر جو سٹفڈ ہوتا ہے وہ ملے یا ہرن کی کھال ملے یا بھیڑ کی کھال ملے خوبصورت ڈیکوریشن کے لیے، تو یہاں پہ یہ لوگ حلال نہیں کرتے، ویسے جھٹکے سے کاٹتے ہیں، تو کیا وہ دھو کے پاک صاف ہو سکتی ہے؟ چلے ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کی کال کا، جزاکم اللہ. اچھا میں اسی سے ہی آپ کے سوال سے شروع کر لیتا ہوں. دیکھیں یہ جتنے بھی جانور ہیں سوائے سور کے یعنی پگ کے، باقی جتنے بہائم ہیں اور جتنے یہ جانور ہیں جو جن کو کھایا بھی جاتا ہے یا جن کو نہیں کھایا جاتا، یعنی جیسے بھیڑ، بکریاں، گائے، اونٹ، اور اسی طریقے سے جو نہیں کھائے جاتے جیسے شیر، چیتا اور مختلف قسم کی ریچھ وغیرہ یا زیبرا، جراف وغیرہ، تو کیا ان کی کھالوں کو استعمال کیا جا سکتا ہے؟ اچھا دیکھیں بالکل استعمال کیا جا سکتا ہے دباغت کے بعد، یعنی جب ان کو وہ جب ٹینڈری میں جاتے ہیں نا، ٹینڈری میں جا کے ان کو جب دباغت دی جاتی ہے اور اس کے بعد بالکل ان کا شرعی طور پر ان کا استعمال کرنا جائز ہے، خرید و فروخت بھی جائز ہے اور ان کا استعمال کرنا بھی جائز ہے ان کھالوں کو بھی. اور اسی طریقے سے یہ جو سر وغیرہ ہوتے ہیں ہرن کے اور شیر کے، اگر ان کو بھی اندر سے سارا صاف کر کے اور ان کو حنوط کیا جاتا ہے
اور اس کو گھر میں ڈیکوریشن کے طور پہ بھی لگا سکتے ہیں، شرعی طور پر جائز ہے، اور اس کا استعمال کرنا بھی جائز ہے اور گھر میں رکھنا بھی جائز ہے، ٹھیک ہے جی، یعنی شرعی طور پہ ممانعت نہیں ہے اس میں۔ دوسرا، میری بہن کہتی ہیں کہ ان کے کسی نے رشتہ دار نے انٹرویو دیا ہوا ہے جاب کا، ابھی تک جواب نہیں آیا۔ اچھا دیکھیں، سورہ بروج روزانہ ان سے کہیں سورہ بروج پڑھا کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائیں گے۔ اگر وہ جاب ان کے لیے مناسب ہوئی تو ضرور اللہ تعالیٰ ان کو وہ جاب عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، دوسرا جو ہے وہ بہنوئی نے اپنے ماموں کے ساتھ بزنس کیا، اور ماموں نے اب بزنس بھی نہیں کیا اور پیسے بھی دبا لیے ہیں، ویسے واپس نہیں کر رہے، تو کیا کیا جائے؟ تو یہ کیسا ماموں ہے؟ یعنی ماموں کا رشتہ تو بڑا ہی قابل احترام اور محبت کا رشتہ ہوتا ہے، اور ماموں تو کہتے ہیں ماں کا منہ، ماموں ماں کا منہ، تو یہ کیسا ماموں ہے جو اپنے بھانجے کے ساتھ جو ہے وہ، اور بہنوئی کے ساتھ، یعنی جو رشتہ دار ہیں، اتنا قریبی رشتہ ہے، اس کے ساتھ یہ فراڈ کر رہے ہیں اور ان کے پیسے دبا کے بیٹھ گئے، تو یہ ایک تو بہت بڑی گناہ کی بات ہے۔ دیکھیں، اگر آپ کسی کا مال دبا لیتے ہیں، پراپرٹی پہ قبضہ کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، تو حضور نے فرمایا کہ وہ مجھ میں سے نہیں ہے، من غشہ فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ اور یہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب تک کہ یہ حقوق العباد میں سے ہے، اس کا حساب کتاب نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معاف نہیں کریں گے۔ تو لہذا اس کو چاہیے کہ بھئی خاندان کے بزرگوں کو جمع کرے اور ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کرے، اور ان کو بولے کہ بھئی ان سے کہیں کہ میرے پیسے دیں۔ تو لہذا یہی طریقہ کار ہے، 2 رکعت صلاۃ الحاجات پڑھا کرے اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرے کہ انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے کہ اللہ سے وہ مانگے گا، 2 رکعت صلاۃ الحاجات پڑھ کے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کو اس مصیبت سے نجات عطا فرمائیں گے۔ وہ ہے نا دعا، اللہم اجرنی مصیبتی وخلف لی خیرا منہا، کہ اللہ تو مجھے اس مصیبت سے نجات عطا فرما، اس کے سے بہترین نعم البدل پیدا فرمائے۔ تو اس دعا کو پڑھا کرے اور اللہ تعالیٰ ضرور اپنا کرم فرمائیں گے۔ دوسرا جو ہے وہ مارگیج کے حوالے سے میں بڑا تفصیل سے جواب دے چکا ہوں، ہر پروگرام میں دیتا ہوں، تو میری آپ حضرات سے گزارش یہ ہے کہ آپ اپنے علاقے کے جو شیخ ہیں، امام ہیں، مفتی صاحب ہیں، ان کے پاس جائیں اور ان کو اپنی ساری صورتحال بیان کر دیں، ٹھیک ہے جی، اور وہ جو آپ کو ایڈوائز دیں اس ایڈوائز پہ عمل کر لیں، کیونکہ میں اس پہ بہت دفعہ بات کر چکا ہوں، تفصیل کے ساتھ گفتگو کر چکا ہوں، روز کرتا ہوں، تو لیکن اب یہ ہے کہ ایسا لگتا ہے جیسے میں نے یہ بھی کہتا ہوں کہ بھئی آپ حضرات جائیں اور اپنے علاقے کے امام صاحب سے گفتگو کریں اور ان کو بتائیں، انشاءاللہ وہ ضرور آپ کو کوئی ایڈوائز کریں گے۔ اچھا، دوسرا جو انشورنس کے حوالے سے پوچھا تھا، کیا انشورنس کرواتے ہیں، کیا شرعی طور پر اس کی اجازت ہے؟ اچھا دیکھیں، جہاں پر قانونی طور پر آپ پابند ہوں وہاں پہ تو آپ انشورنس کرانا قانونی طور پہ مجبوری ہے۔ مثال کے طور پہ جیسے گاڑی ہو گئی، اسی طریقے سے گھر ہو گیا یا کاروبار ہو گیا، لیکن وداؤٹ اینی ضرورت نیسیسری جو ہے آپ انشورنس کروانا جائز نہیں ہے، لیکن جہاں پہ قانون ہو وہاں پہ آپ کروا سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے جی، اور اللہ تعالیٰ آپ کے جو میری بہن نے سوال پوچھا تھا نا کہ وہ ہڈی والا، اچھا دیکھیں میں عرض کروں کہ یہ بات بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ اس کا جو لوگ انتقال کر چکے اس کا ان سے کوئی واسطہ نہیں ہے، گوشت آپ کھا سکتے ہیں، ہاں یہ ضرور ہے کہ تھوڑے سی ہڈی کے ساتھ گوشت کو چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ وہ جنات کی خوراک ہے، یہ ضرور آتا ہے حدیث سے میں یہ بات موجود ہے، لیکن اس کا آپ کے مرحومین جو رشتہ دار ہیں ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، پروگرام کا وقت بالکل اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے، انشاءاللہ آپ حضرات سے کل ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔